ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ باب چل رہا ہے، کچھ حدیثیں ذکر کی گئی ہیں، ابھی بہت ساری حدیثیں باقی ہیں، کچھ آج بھی ذکر کی جاتی ہیں آپ کے سامنے۔ الرابع عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها إلى آخر الحديث۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود کی رعایت کرتا ہو۔ حدود اللہ کا مطلب جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کام کرنا، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کاموں کو کرنے والا۔ والواقع فیہا، وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرے، جو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ نہ کرے۔ ان دونوں کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ اس قوم کی سی ہے جو ایک کشتی پر سوار ہوں، پس بعض اس میں سے اوپر چلے جائیں، بعض نیچے رہیں۔ کشتی دو منزلہ ہے، ٹھیک ہے، یا ایک منزلہ، ایک گراؤنڈ فلور ہے اور ایک فرسٹ فلور ہے، تو کچھ لوگ فرسٹ فلور پہ چلے گئے، کچھ نیچے رہ گئے۔ اب جو لوگ نیچے ہیں ان کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اوپر جا کر پانی لیتے ہیں، اوپر جاتے ہیں اور پھر پانی لے کر آتے، کیونکہ نیچے سے پانی لے نہیں سکتے، کشتی میں پانی آ جائے گا۔ تو جب ان کو نیچے والوں کو پانی لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اوپر جو ہے ان کے پاس سے ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ بس نیچے والوں نے آپس میں بات چیت شروع کر دی کہ کیوں نہ ہم لوگ اپنے حصے کا، یعنی نیچے ہم لوگ ہیں تو کچھ تھوڑا سا سوراخ کر دیتے ہیں پانی بھرنے کے لیے، اوپر والوں کو تکلیف نہ ہو۔ وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، جو ہمارے اوپر ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ ہم لوگ جب اوپر جاتے ہیں تو ان کو ڈسٹرب ہوتا ہے، ان کو خلل ہوتا ہے کھانے پینے میں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نیچے ہی سوراخ کر لیتے ہیں اور اسی سے جب ضرورت ہو پانی لے لیں گے۔ فَإِن تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، اب اوپر والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ نیچے سوراخ کر رہے ہیں، اگر اوپر والے ان کو چھوڑ دیں ان کے ارادے پر، سب ہلاک ہو جائیں گے، نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے، ہم تو ڈوبے ہیں سر، ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، رواه البخاری۔ اور اگر وہ لوگ اوپر والے نیچے والوں کے ہاتھ کو پکڑ لیں، کہہ رہے بھائی ایسا مت کرو، ہماری تکلیف اور ٹینشن مت لو، اوپر آؤ جتنا چاہے پانی لے جاؤ، سوراخ وراخ مت کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب کے سب نجات پا جائیں گے، سب بچ جائیں گے، کوئی ڈوبے گا نہیں۔ یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ان لوگوں کی جو نیک کام کرتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں، شریعت سنت پر چلتے ہیں، ایک قسم یہ ہے۔ دوسری قسم وہ جو گناہ میں مبتلا ہیں، خلاف شریعت کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دو قسم کے لوگ۔ اب حضور نے مثال سے سمجھایا کہ کشتی میں اگر ہوں اور نیچے والے گڑبڑ کر رہے ہیں، اوپر والے ان کو روکیں گے نہیں تو سب ڈوبیں گے۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر نیک صالح لوگ، اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، دیندار لوگ، یہ اگر گنہگاروں کو روک ٹوک نہیں کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، بجھائیں گے نہیں، تو سب کے سب اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔
سب پر پکڑ ہوگی، سب کی پکڑ ہوگی کہ تمہارے سامنے گناہ کیا جا رہا تھا، تم نے کیا کیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم یہ سوچیں جیسے کہ نیچے والوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم اوپر جائیں گے تو اوپر والوں کو تکلیف ہوگی، تو انہوں نے نیچے سوراخ کرنا شروع کر دیا. ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم کسی کو کچھ کہیں گے کہ دیکھو بھائی ایسا مت کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، تو اس کو برا لگ جائے گا. ہم ایسا ہی سوچتے ہیں. ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ منہ دیکھی کہ منہ پر اچھی بات، آپ کے منہ پہ آپ کی اچھی بات، اس کے منہ پر اس کی اچھی بات. بس کچھ کمی کوتاہی ہے اس کو ذکر نہیں کرتے، اس کو منع نہیں کرتے ہیں، روکتے ٹوکتے نہیں. آپ نے دیکھا کہ سامنے والا سونے کی انگوٹھی پہنا ہے، سونے کی چین پہنا ہے، لیکن آپ کچھ بول نہیں رہے ہیں. آپ سوچ رہے رہنے دو، بولیں گے تو برا مان جائیں گے سیٹھ صاحب، ہے نا. تو آپ جو ہے رعایت کر رہے ہیں، گناہ سے روک نہیں رہے ہیں. یہ تو ایک مثال دی میں نے، ایسے بہت سارے مثالیں ہو سکتی ہیں کہ مان لو معاشرے میں شراب کا اڈا کھل رہا ہے محلے میں، اب آپ روک نہیں رہے ہیں، اپنے کو کیا انوالو نہیں ہونے کا، یہ بہت چلتا اپنے یہاں. تو پھر بھائی کون انوالو ہوگا؟ پھر وہ رکے گا کیسے معاملہ؟ پھر چونکہ وہ کھل گیا، آپ کے بچے بھی پہنچ جائیں گے، آج نہیں تو کل، پرسوں نرسوں، کہ چلو ایک بوٹل ہم بھی لے لیں، لگاؤ دم مٹاؤ غم. سمجھ میں آئی بات؟ پیتا ہوں غم بھلانے کو، تو غم بھلانے کے لیے پینے پہنچ جائیں گے. کیوں پہنچ جائیں گے؟ کہ ہم نے روکا نہیں، ہم نے اس کو بڑا کیا، پال پوس کے دکان کو، کاروبار کو، 2 نمبر کو، تو پھر ہمارے بچے بھی اس میں پہنچ گئے. تو اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ جو اللہ کی حدود کو، شریعت کو، سنت کو، حدود یعنی حد کہتے ہیں باؤنڈری کو، اللہ نے ایک حد بیان کر دی کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. الحلال بین والحرام بین. حدیث شریف میں کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام. تو اس کی رعایت کرنے والے لوگ اور دوسرے سب گناہگار، یعنی گناہ کرنے والے لوگ دوسری قسم کے. اب اگر حدود شریعت کی رعایت کرنے والے لوگ گنہگاروں کو روکیں گے ٹوکیں گے نہیں تو سب ڈوبیں گے، سب گناہ میں پڑیں گے اور سب اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، سب پر وبال آئے گا ایک ساتھ میں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ کو معلوم ہے منڈپ کا کھانا، ہلدی کا کھانا، پتہ نہیں کون کون سا کھانا، برتھ ڈے کا کھانا. سمجھ میں ہم نے اپنی نسلوں پر کوئی فکر نہیں کی. تو ہماری جو نسل ہے، اولاد، وہ ابا اماں کا برتھ ڈے ارینج کر رہے ہیں، وہ انتظام کر رہے ہیں کہ ابا اور اماں کا یہ ہے وہ ہے، کیونکہ ہم نے ان کی تربیت ہی نہیں کی دین کے اعتبار سے. تو جو وہ دیکھ رہے ہیں مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر، اسے میں آپ بھی ڈوبے ہیں، وہ بھی ڈوبے ہیں. بتائیے یہ معاشرے کی صورتحال. تو آپ کو معلوم ہے کہ بھائی یہ چلے کا کھانا ہے، ایسا نہیں کہ جماعت میں چلے میں گیا تھا بایا خوشی میں دعوت کر رہا ہے، وہ نہیں، وہ چلہ عورتوں والا. لیکن آپ حاضر، بلکہ آپ سرپرست، آپ کا نام کارڈ پر لکھ دیا گیا کہ یہ سرپرست رہیں گے ہمارے. تو آپ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں. یہ نہیں کہ بھائی یہ سب غلط ہے، یہ رسم ہے، اس کو ختم کرو، آپ روک نہیں رہے ہیں. تو وبال میں آپ بھی شامل. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، تو آپ بڑے بھائی کیونکہ آپ سرپرست ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو روکنا چاہیے. دیکھو نہیں روکو گے تو کیا ہوگا؟ اوپر والے نیچے والوں کو نہ روکے تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی. اسی طریقے سے جو لوگ دیندار پرہیزگار ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، اگر یہ روکیں گے ٹوکیں گے نہیں کہ بھائی حاجی کھانا مت کرو، عمرے کا کھانا مت کرو، بلکہ مولانا صاحب پہلے بیٹھ رہے ہیں کہ بسم اللہ کریں حضرت، ہے نا، تاکہ سب برکت پورے سب لوگوں کو شامل رہے. تو حضرت بسم اللہ کر رہے ہیں حاجی کھانے کی. یہ ختم کیسے ہوگا؟ ختم کیسے ہوگا؟ اور وبال جو آئے گا، وبال کا مطلب غریب آدمی سود لے گا، پھر وہ دعوت کرے گا،
یہ رسم بڑھتی ہی جائے گی. جو نہیں کرے گا اس کو معاشرے میں برا سمجھا جائے گا کہ دیکھو حج کر کے آئے کھانا نہیں کھلائے. اور بھی بہت ساری رسمیں ہیں اس میں اگر ہم لوگ رکیں گے نہیں. لڑکی والوں کا کھانا سنت نہیں ہے، ناجائز اور حرام بھی نہیں ہے، لیکن ہم لوگ روکتے ہی نہیں بلکہ لفافہ دینا ضروری سمجھتے ہیں. میں نے پوچھا کہ بھائی لڑکی اور لڑکے دونوں میں لفافہ دینا پڑتا ہے؟ پتہ چلا دونوں میں دینا پڑتا ہے. اور کبھی کبھی ایک وقت میں 2-4 دعوتیں، اب کتنا لفافہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور کچھ لوگ صرف لفافہ دینے ہی جاتے ہیں، مطلب ادھر کھا لیے کینل گارڈن میں، اب بازو میں دوسرا گارڈن ہے تو چلو وہاں لفافہ دے کر آ جائیں. سب کیا ہے؟ لفافہ دینا لینا ناجائز اور حرام. تو روکنا چاہیے، رکنا چاہیے، بچنا چاہیے، نہیں دینا چاہیے، سمجھانا چاہیے. کل ایک صاحب نے اپنا شادی کارڈ دکھایا تو میں نے کہا بیٹا اس میں دیکھو لکھا نہیں ہے کہ تحفہ نہ لائیں، تحفہ نہ لائیں یا پھر کیا، تحفہ صرف دعاؤں کا لکھا ہوا نہیں ہے، تو لفافہ مت لینا. سمجھ میں آئی بات؟ وہ کچھ لوگ تھے ان کو تھوڑا اچھا نہیں لگا. یہ کون سی بات ہے بھائی، لفافہ تو لیں گے نا، خرچہ کیسے نکلے گا؟ جیسے ایک آدمی تھے، ایک عالم صاحب تھے، حافظ صاحب، تو ہر جگہ ان کی دعوت، کیونکہ ہر جگہ ان کو فاتحہ پڑھنا تھا، ہر جگہ ان کو مطلب قرآن پڑھنا رہتا، پھر اس میں دعوت، قرآن خانے میں جگہ جگہ. ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا بیٹا ایک مولوی صاحب کے پاس پڑھنے لگا. تو بیٹا کہتا ہے کہ مولوی صاحب مجھے قرآن سکھاؤ ورنہ میں کھاؤں گا کہاں سے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی قرآن سکھاؤ تاکہ میں ہر جگہ جا کے پڑھوں اور قرآن خوانی کروں اور کھانا پینا ہو. تو لفافہ اس لیے لیا جا رہا ہے کہ جو ہم خرچہ کر رہے ہیں وہ نکل جائے. تو کس نے کہا آپ کو اتنا خرچہ کرنے کے لیے؟ مد رجلیک علی قدر بساطتک، یہ عربی میں کہاوت ہے، اپنے پیر اتنا ہی پھیلاؤ جتنی چادر ہے. لیکن نہیں، پورا خاندان پورا کامٹی دعوت دیں گے اور انکمنگ فری ہے. پھر اب دھیرے دھیرے آن لائن کا زمانہ آ رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسکینر لگا دیا جائے جگہ جگہ کہ بھائی لفافہ دینے میں شرم آتی، لینے میں بھی شرم آتی، تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اسکینر کر دیے. سمجھ میں آئے؟ آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے. اسکینر سے سب ہو جاتا ہے فٹافٹ، وہ پتہ بھی نہیں چلتا کس نے کتنا دیا. تو اس میں کیا ہے کہ لفافہ دینے لینے میں آج کل وہ ویڈیو بن جا رہا ہے، فوٹو کھینچ لے رہے ہیں کہ دیکھو لے رہے ہیں لفافہ. اسکینر میں پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے کتنا دے دیا. تو یہ اگر اس پر روک ٹوک نہیں ہوگی تو آپ دیکھ لینا، یہ میرا دعویٰ ہے اللہ کے گھر میں اسکینر شروع ہو جائیں گے. اور کہیں کہیں تو شروع ہو گئے ہیں. باقاعدہ لڑکی کا ابا یہاں اسکینر لے کے گھوم رہا ہے، یہاں اسکینر لگا کے گھوم رہا ہے، لوگ اس کو مل رہے ہیں اور اسکین کر رہے ہیں 1500. بتا، دعوت کا یہ مطلب؟ آپ کسی گھر جاتے دعوت خانے پیسہ دیتے کیا؟ لو بھائی 500 1000، کچھ بھی نہیں. تو یہاں شادی میں کیوں؟ پھر نام لکھ کے کیوں؟ اگر واقعی آپ کا دوست کوئی بہت محتاج ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، آپ اس کی مدد کر دو اکیلے میں. یہ کیا کہ لفافہ، کیونکہ 500 دینا ہے تو 500 لینا ہے، 510 لینا ہے، 550 لینا ہے. یہ تو سود ہو گیا. 500 کسی کو آپ نے دیا اور کہہ رہے ہیں کہ 550 واپس کرنا، تو یہ کیا ہے؟ انٹرسٹ نہیں ہے، حرام ہے. کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ اور اگر ہم اس کو روکیں گے نہیں، اب یہ آپ کہیں کہ بھائی جو ہے اب ہم کیسے بولیں؟ کیوں نہ بولیں؟ آپ کو جب مسئلہ معلوم ہو گیا تو آپ بتاؤ. اور زیادہ کسی کو انکوائری چاہیے تو بولو مفتیان اکرام کے پاس جاؤ. لیکن موٹی موٹی بات تو آپ کو معلوم ہو گئی نا. اسی طرح سے ایک موٹی بات یہ کہ عورت کا جنازہ ہو اور قبرستان میں قبر کے پاس جب اس کو اتارا جانا لگے تو غیر محرم لوگوں کو ہٹ جانا چاہیے. یہ سب کو معلوم ہے، لیکن کھڑے ہیں بت بن کر کھڑے ہیں. بھائی جب تمہارے گھرانے کی خاتون نہیں ہے، بڑھیا ہو کہ بڑھیا ہو، کوئی بھی ہو، بات سمجھو مسئلہ. یہ نہیں کہ بہت عمر دراز ہے اس میں کچھ نہیں چلتا پردہ. کس نے کہا آپ کو؟ کیا عمر دراز کا یہ پردہ ختم ہو گیا اور بے پردگی ہو گئی تو وہ ہٹایا کیوں جا رہا ہے؟ شریعت کیوں کہتی ہے ہٹ جاؤ؟ کہ بھئی خدا نہ خواستہ کفن اگر سرک گیا تو.
اور حجم معلوم ہوتا ہے. اگر جو ہے چادر نہ ڈالی جائے، صرف کفنایا جائے لیڈیز کو، تو پتہ چلتا ہے کہ موٹی ہیں کہ پتلی ہیں، کیسی ہیں، کیا ہیں. تو یہ سب غیر محرم لوگ کیوں دیکھیں؟ تو آپ کو مسئلہ معلوم ہے. کئی مرتبہ ہم نے ممبر سے بیان کیا، قبرستان میں بیان کیا، لیکن ہلنے کا نام نہیں لیتے. تو اگر میں رہتا ہوں تو میں تو کہتا ہوں کہ بھائی ہٹ جائیں، میں خود بھی ہٹ جاتا ہوں. لیکن کتنی مرتبہ، جسے ایک آدھ مرتبہ بول دیے بات ختم ہو گئی، ممبر سے بول دیے، وہاں بول دیے، لیکن نام ہی نہیں لیتے. اور پھر معلوم، چلو بھائی ہر جنازے میں میں پہنچ نہیں پا رہا ہوں، آپ جس جنازے میں آپ کو مسئلہ معلوم ہے آپ کہہ دو کہ بھائی جو محرم ہیں مرحومہ کے وہی قبر میں اتاریں گے، وہی قبر کے پاس رہیں، بقیہ لوگ ہٹ جائیں. جب مٹی دینے کی باری آئے گی تو آ کے مٹی دینا، چھیک کے کیوں کھڑے ہیں سب وہاں؟ آپ روکو اس کو. یہ شریعت کا قانون ہے. یہ لکھا ہوا ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں کہ اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ وہ پردہ نہیں کرتی تھی اپنے زمانے میں، تو بھی اس کو پردے کے ساتھ لے کر جانا ہے قبر میں. وہ اس کا معاملہ خدا جانے، وہ جانے، اللہ میاں جانے. آپ کو جو شریعت کی پابندی دی گئی آپ اس پر عمل کرو. میری والدہ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے. تو میں گیا، بھائی میں موجود تھا وہاں، یعنی یہاں سے پہنچ گئے. اب جب قبر میں اتارنے کی باری آئی تو ہمارے گاؤں کے ایک چچا، پڑوس کے، سگے چچا نہیں، پڑوس کے سگے چچا کے لیے بھی اترنا جائز نہیں ہے. بھائی بھابھی سے پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نہیں کریں گے تو کیا پردہ ختم ہو جائے گا؟ تو گاؤں کے، پڑوس کے، تو وہ بیچارے قبر میں حاضر، قبر میں وہ پہلے سے اتر گئے. اور میرے والد صاحب بھی اکثر قبر میں اترتے ہیں. جیسے یہاں حافظ ناصر صاحب ہیں ماشاءاللہ، ویسے ہمارے گاؤں میں ہمارے ابا ہیں. ہر لوگ بلاتے رہتے کہ حافظ صاحب کا ہے، ہمارے ابا بھی حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ. تو میں نے وہ چچا سے کہا کہ چچا ہماری امی ہیں، آپ کا رکنا صحیح نہیں ہے، میں اتروں گا قبر میں. تو ہم اترے. بھائی میری ماں ہے نا، وہ چچا کے لیے غیر محرم ہے، میرے لیے محرم ہے. بات سمجھتے ہیں؟ تو مجھ سے پردہ نہیں ہے، ماں کا پردہ بیٹے سے کہاں ہے؟ تو بھائی میں نے وہ چچا کو سمجھایا، وہ سمجھ گئے، ان کو معلوم نہیں تھا مسئلہ. اور لوگ اترتے نہیں بعض مرتبہ، تو کون اترے گا؟ کوئی نہ کوئی تو اترے گا ہی. پھر نہیں، قبر کے پاس جب عورت کا جنازہ ہو، جب ڈولا رکھا جائے، غیر محرم لوگ ہٹ جائیں، اعلان کر دو. تفصیلات چاہیے ادھر بھیج دو، مفتی عتیق الرحمان صاحب کے پاس بھیج دو. بہت سارے علماء اپنے یہاں ہول سیل میں ہیں، لیکن قدر ہی نہیں ہے اور فکر بھی نہیں ہے. تو اس کو روکنا چاہیے. جو بھی ایسے کام ہیں، اسی طرح سے قبر کی بات آئی تو سنت قبر بنوانی چاہیے بھائیوں. وصیت کر دو اپنے گھر میں. ماسٹر شکیل صاحب تھے مرحوم، نیا بازار، درس میں بیٹھتے تھے. انہوں نے اپنے گھر میں وصیت کی تھی کہ میرا انتقال ہو تو میری قبر سنت کے مطابق بنوائی جائے. تو جب انتقال ہوا، ان کے بیٹے کے ولیمے کے دوسرے دن تو انتقال ہو گیا بیچارے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو میں بھی وہاں گیا تو اندر سے یہ خبر آئی کہ ابا نے وصیت کی ہے. تو میں نے کہا بالکل، وصیت نہ کرتے تو بھی قبر تو سنت کے مطابق بننی چاہیے نا بھائی. کفن سنت کے مطابق ہو رہا ہے تو قبر سنت کے مطابق کیوں نہیں؟ نماز سنت کے مطابق ہو رہی تو قبر کیوں نہیں؟ اب ہم کو ضد ہے ہمارے خاندان کی، یہ ابا کے بغل میں اماں، اب تھوڑی سی جگہ ہے جمال اینڈ کمپنی کو، تو پہلے سے بوجھ لگتا ہے کہ بھائی یہ بہت مشکل ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس میں، قبر میں صندوقی بنانے میں. اب وہ کہتے ہیں بھائی تھوڑی سی جگہ میں کیسے بنائیں؟ بات ان کی بھی صحیح ہے کہ بعض مرتبہ جگہ کم رہتی، اس میں صندوقی قبر نہیں نکلے گی، تو بس وہ سیدھا سیدھا گڑھا کھود دیا جاتا ہے، جو کہ خلاف سنت ہے. قبر تو بن گئی، قبر تو آدمی انتقال ہو گیا، جہاں کہیں بھی رہے گا اس کا کام ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ جو سنت کے مطابق شریعت کا حکم ہے وہ تو ہونا چاہیے. تو اپنے گھروں میں بھی سمجھا دو. ٹائیگر چچا مرحوم تھے، منا ٹائیگر چچا، شمس الدین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اس مسجد کے وہ صدر وغیرہ بھی تھے، ممبر بھی تھے.
تو جب میں نے یہ کہا کہ بھائی اگر میں مرا یہاں تو سنت کے مطابق قبر بنوانا، تو انہوں نے کہا میں ہوں نا، میں بنواؤں گا سنت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا، وہ پہلے چلے گئے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ جو چیزیں ہیں اگر اس پر ہم بولیں گے نہیں تو یہ صحیح کیسے ہوں گی؟ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ نیچے والے گڑبڑ کر رہے ہیں، اگر اوپر والے سوتے رہیں تو پھر وہ پانی پوری کشتی میں بھر جائے گا، پہلے نیچے والے ڈوبیں گے پھر اوپر والے۔ یہی معاشرے کے اندر یہی بات ہے، یہی کام ہے، یہی فکر ہونی چاہیے ہر ایک کو کہ بھائی جو کوئی بھی معاشرے کے اندر گڑبڑی آ رہی ہے اس پر روک ٹوک ہونی چاہیے، کوئی مانے نہ مانے اس کا معاملہ، آپ کا کام ہے صحیح بات بتلا دینا۔ ابھی آگے روایت آ رہی ہے تو بات سمجھے، ہمارے نبی نے کیسی جو ہے مثال سے سمجھایا کہ اگر اوپر والے یہ کہیں کہ ہم نیچے والوں کے معاملے میں انوالو نہیں ہوتے ہیں تو بتاؤ کیا ہوگا؟ ایک وال بھی نہیں بچے گا کسی کا۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے کی سوچ بنتی جا رہی ہے کہ ہم کو کسی کے معاملے میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی انوالو ہونا پڑے گا اگر آپ کو جینا ہے صحیح سے، تو ورنہ پھر آپ بھی ڈوب جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آگے دیکھیے 5ویں حدیث، عن ام المؤمنین ام سلمۃ ہند بنت ابی امیۃ حذیفہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال انہ یستعمل علیکم امراء فتعرفون وتنکرون فمن کرہ فقد بری الی آخر الحدیث۔ کہ حضرت ام المؤمنین یعنی ہم سب کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہند تھا، ہند بنت ابی امیہ، ان کا نام ہند تھا، اور ان کی کنیت ام سلمہ تھی کیونکہ ان کے بیٹے کا نام سلمہ تھا، اور ان کے شوہر ابو سلمہ ان کے انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر عنقریب ایسے لوگ حکمران ہوں گے جن کے اچھے کاموں کو تم جانتے ہوں گے اور برے کاموں کو بھی تم جانتے ہوں گے۔ اب ان کے برے کاموں سے، حکمرانوں کے برے کاموں سے جو دل میں برا سمجھے گا کہ یہ غلط کر رہے ہیں وہ بری ہو جائے گا اللہ کی پکڑ سے، اور جو انکار کرے گا، مطلب یہ کہ ان حکمرانوں کو نصیحت کرے گا کہ دیکھو بھائی یہ جو تمہارا کام ہے سٹہ بازاری، یہ صحیح نہیں ہے، یہ شراب کا جو کام ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ 2 نمبری کا جو بھی کام دھندا ہے، گورکھ دھندا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو زبان سے انکار کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی پکڑ سے محفوظ ہو گیا۔ وَلَٰكِن مَّن رَضِيَ وَتَابَعَ، لیکن جو خوش رہے، کہ حضرت نہیں، حضرت کہاں کہتے ہیں حکمرانوں کو، سر سے پیر تک جو سر کرتا رہے، وَتَابَعَ، اور اسی کو فالو کرے، اس کو، اس فاسق فاجر حکمران کو، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہوگا۔ قالوا یا رسول اللہ الا نقاتلہم، صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا ہم ان سے پھر لڑائی کریں، جنگ کریں؟ حضور نے فرمایا نہیں، جنگ مت کرو جب تک کہ وہ نماز کے پابند ہوں۔ ہاں نماز پڑھ رہے ہیں ان سے لڑو مت، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر ان سے مقابلہ کرو، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کا دین کہاں باقی رہے گا، پھر ایسے بے دینوں سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ بھائی تم پر ایسے حکمران آئیں گے جن کے اچھے کاموں کو تم جانتے ہوں گے کہ یہ بڑے اچھے ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، 500 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اچھے کاموں کو جانتے ہوں گے۔ ایسے بھی حکمران آئیں گے جن کے برے کاموں کو بھی تم جانتے ہوں گے، یا انہی حکمرانوں کے برے کام بھی کچھ چل رہے ہیں، 2 نمبری بھی کچھ چل رہی ہے، ان سے تم واقف ہوں گے۔ اب کرنا کیا ہے؟ جو شخص دل میں برا سمجھے گا کہ یہ غلط کر رہا ہے، کہ میرا حاکم تو ہے، میرا صدر تو ہے، لیکن یہ کام غلط کر رہا ہے، جو دل میں برا سمجھے گا وہ بھی بچ جائے گا اللہ کی پکڑ سے، کیونکہ اس نے دل میں برا سمجھا نا۔ دل میں برا سمجھنا ایمان کا آخری درجہ ہے، اور کسی نے ہمت دکھا کے
اس حاکم وقت کو سمجھا دیا، نصیحت کر دی کہ دیکھو بھائی یہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، یہ آپ جو کام کر رہے ہیں غلط ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ مسلمان تو ہیں، آپ حاکم ہیں، ہمارے سب کچھ ہیں، لیکن آپ جو مندروں میں جا کے ٹیکا لگا رہے ہیں یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. قومی ایکتا کے نام پر آپ کفر شرک اختیار نہیں کر سکتے ہیں. ایکتا کے بہت سارے راستے ہیں، وہ اختیار کرو. بھوکوں کو کھانا کھلا دو، بے روزگاروں کو روزگار دے دو، مریضوں سے مل لو جا کے ہسپتال میں، قومی ایکتا کے نام پر ہندو مسلم سب سے مل لو اور کہو کہ بھائی ہمارے نزدیک جو ہے ہم سب کی عزت کرتے ہیں، ہمارے دل میں سب کی محبت ہے، کوئی بات نہیں. یہ کیا ضروری ہے کہ آپ ان کے، جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ میں ہوا کافر تو کافر ہی مسلمان ہو گیا. یعنی ایک مسلمان یہ کافر کو خوش کرنے کے چکر میں اتنا کفر کیا کہ کافر ہو گیا، اور وہ جو کافر تھا وہ مسلمان ہو گیا. تو مسلمان جو تھا وہ اپنا ایمان داؤں پہ لگا دیا، اور جو پہلے سے جو ہے اسلام میں نہیں تھا وہ اسلام میں آ گیا. تو بتاؤ یہ کون سا خوبی کا کام ہوا؟ میں ہوا کافر، کافر کو خوش کرنے کے چکر میں کافر ہوا، لیکن وہ کافر مسلمان ہو گیا آگے چل کے. یہ ہو رہا ہے، تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. آپ کا کوئی حکمران ایسا کچھ کر رہا ہے اس کو روکیے. آپ کا صدر ہے، آپ کا ذمہ دار ہے، آپ کا امام ہے، بات سمجھتے ہیں، آپ کا ممبر ہے، آپ کا ادھیکش ہے. اگر غلط کام کوئی کر رہا ہے اس کو روکو ٹوکو. یہ دل میں برا سمجھو تب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے آپ بہت اچھے ہیں، آپ تو بہت اچھے ہیں، یہ بہت قوم کے ہمدرد ہیں، آپ ان کے برے کاموں سے راضی ہیں، تو پھر آپ اس میں شامل ہیں، ان کی برائی میں اور گناہ میں بھی شامل ہیں. اور اگر آپ ان کے تابع بن جائیں، ان کی غلامی کرنے لگ جائیں، تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے. جو پکڑ اس کی ہوگی وہ پکڑ آپ کی بھی ہوگی. یہ دیکھو شریعت کیا کہتی ہے. مطلب یہ کہ جو ہو سکے وہ کرو. دل میں برا سمجھ سکتے ہو دل میں برا سمجھو، وہ تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. دل کی بات اللہ ہی جانتا ہے. اور نمبر 2 پر زبان سے کہنے کی طاقت ہو تو زبان سے کہو، لیکن سلیقے سے کہو، لاٹھی مار والی بات نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ کس طرح محبت سے سمجھاتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نیا نیا مسلمان ہوا، نماز میں شامل ہوا، تو ایک صاحب کو چھینک آئی تو میں نے یرحمک اللہ کہا ان کو. بس سمجھتے ہیں، کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہہ لے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن آپ اگر کہیں گے یرحمک اللہ آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. کیوں؟ آپ نے جواب دے دیا. جواب دینا نماز میں نماز کو توڑ دیتا ہے. تو شروع میں جب نماز فرض ہوئی تو نماز میں بات چیت کرنا جائز تھا. اب ان کو پتہ نہیں تھا، نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کو لگا کہ بھائی ٹھیک ہے، اب ان کو چھینک آئی ہے تو میں یرحمک اللہ کہہ دوں. تو کہتے ہیں کہ جیسے میں نے یرحمک اللہ کہا تو صحابہ کرام ایسا اپنی ران پر ہاتھ مار کے اور اس طرح سے، مطلب صحابہ کرام کے ہاؤ بھاؤ سے لگا کہ سب مجھ کو خاموش کرا رہے تھے. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ میں نے کوئی بری بات تو نہیں کی، میں تو ان سے بات کرنے لگا. سب ایک دم غصے سے پیلے ہوتے جا رہے ہیں، لال ہوتے جا رہے ہیں. جب نماز ختم ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صحابی کہتے ہیں، مجھے بلایا اور فرمایا کہ نماز ذکر کرنے کی جگہ ہے، تلاوت کرنے کی جگہ ہے، اس میں جواب نہیں دینا چاہیے. تو کہتے ہیں حضور نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ مارا، نہ بے عزت کیا، نرمی سے سمجھا دیا کہ نماز میں اس سب جواب دینا صحیح نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں، بڑے آدمی کو، چھوٹے آدمی کو، غلط کام کوئی کر رہا ہے، اس کو پیار محبت سے اکیلے میں مل کے سمجھا دو کہ بھائی یہ صحیح نہیں. یہ نہیں کہ آپ بھرے مجمع میں نام لے کر برائی کرنا شروع کر دیں. اس کو پتہ چلے گا آپ نے 5 بات بولی تھی، اس کو 50 بات مل گئی. بات سمجھتے ہیں؟ تو وہ آپ سے نفرت کرنے لگا، یا پھر آپ پر چڑھائی کر دیا، یا پھر آپ خلاف کیس کر دیا مان ہانی کا، ہے نا، کہ میری جو ہے بے عزتی کی، انہوں نے مجھ پر الزام لگایا. تو لینے کے دینے. تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسے حکمران آئیں گے جن کے اچھے کاموں کو تم جانو گے
برے کاموں کو بھی جانو گے تو جو برے کام ہے اس کو دل میں برا سمجھو تو تم بری ہو جاؤ گے، یا اپنی زبان سے انکار کرو کہ یہ صحیح نہیں ہے تو بھی بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو اگر ایسا نہیں کیے بلکہ اس کو خوش سمجھنے لگے کہ جو ہمارے حاکم صاحب کر رہے ہیں سب بہت اچھا ہے، جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں تو بھی اچھا ہے، جیسے اندھ بھکت لوگ کرتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں۔ اسلام میں اندھ بھکتی نہیں ہے، بلکہ شریعت اور سنت پہ چلنا ہے اور دوسروں کو بھی چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کوئی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں؟ جی کیا سوال؟ جی جی آپ دیکھیے آدمی مسافر کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے گھر سے نکلے اور 77 کلومیٹر ایک قول ہے، 77 کلومیٹر 77 کلومیٹر ایک قول ہے، بہت سارے علماء نے اس کو لکھا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بھائی 82 کلومیٹر۔ تو اگر آپ جو ہے 80 کلومیٹر پر جا رہے ہیں تو 177 کو فالو کر لیجئے، اور 90 کلومیٹر پر جا رہے ہیں تو 82 کو فالو کر لیجئے۔ بات سمجھتے ہیں؟ تو آپ مسافر ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہ 80 کلومیٹر جا رہے ہیں تو اب آپ 82 کو مان لے رہے ہیں تو آپ مسافر نہیں ہو رہے ہیں، ایسا نہیں۔ 177 کا بھی قول ہے، 72 کا قول نہیں ہے، 82 ہے اور 177 ہے۔ بہرحال آدمی اگر اپنے گھر سے نکلا اس ارادے سے کہ اس کو 177 کلومیٹر یا اس سے دور جانا ہے، تو جب وہ اپنے گھر جہاں اس کا گھر ہے اس علاقے سے جب وہ نکلے گا فوراً مسافر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کامٹی یہ کنہان لے لیتے سمجھنے کے لیے، تو کنہان سے کوئی نکلا کامٹی پہنچا، مسافر ہو گیا، کیوں کامٹی الگ ہے کنہان الگ ہے۔ اس کا جو علاقہ ہے، اگر شہر مان لو ناگپور شہر ہے، سٹی ہے، تو جب سٹی سے باہر نکلے گا، جیسے ہی باہر پہنچے گا اور 177 کلومیٹر یا 82 کلومیٹر کے سفر پر مان لو امراوتی جا رہا ہے، امراوتی دور ہے نا، 180 کلومیٹر ہے، ہاں 180، کیونکہ امراوتی کا ذکر بار بار ہوتا رہتا، میں نے پوچھا ہے لوگوں سے تو پتہ چلا 180 ہے۔ تو اب آپ ناگپور شہر سے نکلے یا کامٹی سے نکلے، کامٹی کی حدود کو آپ نے پار کیا، جب تک کامٹی میں ہے آپ، کامٹی جو ہے بس اسٹاپ پر ہیں، ریلوے اسٹیشن پر ہیں، آپ مسافر نہیں ہیں، لیکن آپ کامٹی کی حدود سے نکل گئے، اب کامٹی کا حدود جتنا ہے آپ سمجھ لیجئے، اس لیے میں نے کہا کنہان سے نکلے کامٹی آئے، تو کنہان الگ علاقہ ہے، کامٹی الگ علاقہ ہے، تو آپ مسافر ہو جائیں گے۔ اب آپ کو اگر کوئی نماز پڑھنی ہے تو 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھنی ہے، 3 وتر ہے تو 3 پڑھنی ہے، مغرب بھی 3 پڑھنی ہے، سنت پڑھنے کا موقع ہے تو سنت پڑھنی ہے لیکن پوری، اس میں کوئی قصر نہیں۔ تراویح پڑھنے کا موقع ہے، تراویح پڑھنی ہے پوری 20 رکعت، ایسا نہیں کہ 10 رکعت اور 8 رکعت۔ اور اگر آپ اس سے کم جا رہے ہیں، 70 کلومیٹر پر جا رہے ہیں، 75 کلومیٹر سفر کر رہے ہیں، بٹی بوری جا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنا کلومیٹر ہے وہ، ایک خواسا جا رہے ہیں، خواسا کتنا ہے 50، 60 65 مان لو، 70 مان لو، تو خواسا جانے سے مسافر نہیں ہوں گے، کیونکہ 77 کلومیٹر ہونا چاہیے، یہ اس سے زیادہ۔ تو جب تک آپ جائیں گے سفر میں، جب تک رہیں گے آپ مسافر رہیں گے، قصر کرنا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد، امراوتی پہنچنے کے بعد، اگر آپ 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت ہے آپ کی تو آپ مقیم ہو جائیں گے۔ مطلب اب اگر آپ اکیلے نماز پڑھیں گے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے، اور امام کے پیچھے پڑھیں گے تو مسافر ہونے کی حالت میں بھی پوری ہی پڑھنا ہے، امام کو ہی فالو کرنا ہے۔ لیکن آپ 15 دن سے کم کی نیت ہے، اگر آپ کی 10 دن کی نیت ہے، 12 دن کی نیت اگر آپ کی امراوتی میں رہنی ہے، 3-4 شادی اٹینڈ کرنی ہے، تو آپ مسافر نہیں ہوں گے، آپ مسافر ہی رہیں گے، مقیم نہیں ہوں گے۔ امام کو تو امام کے پیچھے تو امام کو فالو کرنا ہے، لیکن اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ قصر ہی کریں گے۔ یہ نہیں کہ بھائی میں تو بنگلے میں ہوں، میں پوری نماز پڑھوں گا، تو نماز ہی صحیح نہیں ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، پھر سے اس کو لوٹانا پڑے گا، قصر ہی کرنا ہے۔ ہاں حالت اطمینان ہو تو سنت پڑھنی ہے، حالت اطمینان نہیں ہے
مطلب یہ کہ جلدی جلدی اپنے کو امراوتی، پھر اس کے آگے اکولا، پھر یہاں وہاں جانا ہے، سنت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو سنت چھوڑ سکتے ہیں، لیکن واجب تو کمپلسری ہے. اور فجر کی سنت بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ 2 رکعت ہے، 4 رکعت، کیونکہ اس کی بہت اہمیت ہے. حدیث شریف میں ہے کہ تم کو گھوڑے روند بھی ڈالے تو بھی فجر کی سنت نہ چھوڑیں. اس لیے شریعت میں حنفیہ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ جماعت کھڑی ہو جائے تو آپ پہلے سنت پڑھ لو فجر کی. اگر آپ کو یقین ہے کہ امام کو مل جائیں گے آپ سلام سے پہلے، تو فجر کی سنت پڑھ لو، پھر نماز میں شامل ہو. 1 رکعت چلی جائے کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کی بہت تاکید ہے. لیکن ظہر میں ایسا نہیں ہے کہ نماز کھڑی ہونے جا رہی تو آپ سنت نہیں پڑھ سکتے. جمعہ میں ایسا نہیں ہے کہ اب جمعہ میں امام صاحب جو ہے خطبہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یا جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ سنت پڑھنے لگ جائیں، بعد میں پڑھ لو. نماز کے بعد مطلب یہ کہ جیسے ظہر کی سنت چھوٹ گئی، آپ آئے تو 1 منٹ باقی، 1 منٹ میں 4 رکعت ہوگی نہیں، آپ بیٹھ جائیں، فرض پڑھیں، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں، ظہر کے بعد کی 2 سنت، اس کے بعد 4 رکعت سنت پڑھ لیں جو پہلے کی چھوٹی ہوئی ہے. وہ قضا نہیں ہے، وہ تو ادا ہی ہے، بس ترتیب بگڑ گئی. جب ترتیب بگڑ گئی تو ظہر کے 4 رکعت کے بعد جو 2 رکعت کی سنت کی جو ترتیب ہے اس کو مت بگاڑو، آپ اس کو اس کی جگہ پر رہنے دو. یہ 4 سنت کو 2 سنت کے بعد پڑھو، یہ مسئلہ ہے. سمجھ گئے؟ جی جی بالکل پوچھیں. مطلب سمجھے نہیں. اچھا، نہیں تو پھر کمپنی سے لینا پڑے گا، کیونکہ آپ کمپنی میں رہ بھی سکتے ہیں. ہاں کنفرم نہیں تو جہاں سے پھر وہاں سے سفر شروع کریں گے تو وہ پھر ایریا مراد ہوگا. جی کیونکہ اب وہاں جا ہی رہے، اگر کمپنی 177 کلومیٹر کے بعد ہے تو پھر وہ تو آپ مسافر ہی ہیں، پھر وہاں جائیں گے تو بھی مسافر رہیں گے. اور اگر وہ 70 کلومیٹر 177 کلومیٹر کے اندر میں ہے تو آپ مسافر ہوئے ہی نہیں. اب جب سفر کی نیت سے جب نکلیں گے کہیں اور اتنا کلومیٹر ہے تو سفر کی نیت مانی جائے گی، ورنہ تو اگر اتنا کلومیٹر نہیں ہے، فگر نہیں بن رہا اتنا، تو پھر وہ مسافر نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ جی چچا. اسی دن آ جائے، ہاں وہ بھی قصر جب تک پھر وہاں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے یہ ہر سفر کے لیے. جیسے آپ مکہ مدینہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے تو آپ مسافر ہی رہتے ہیں، 7 دن مکہ 7 دن مدینہ. تو جب تک آپ کامٹی کی حدود میں داخل نہیں ہوں گے تب تک آپ مسافر ہی رہیں گے. مثال کے طور پر کامٹی والے ناگپور پہنچ گئے ایئرپورٹ پہ، وہ مسافر ہی رہیں گے. جب کامٹی کی حدود میں داخل ہوں گے، حدود یعنی جو جغرافیہ کے اعتبار سے کامٹی شہر جتنا اس کا چھتر فل ہے نا، تو اس کے جب کامٹی کی حدود میں داخل ہوں گے تو آپ مقیم ہو جائیں گے، آٹومیٹک، نیت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا یہ وطن ہے. ایسا ہے، وہ واپسی میں بھی آپ مسافر ہی رہیں گے، قصر ہی کرنا ہے. ہاں، اور گھر پہنچا بھی عشاء کا ٹائم ہے، عشاء کا ٹائم صبح تک رہتا ہے، تو عشاء کا ٹائم ہے تو اپنا وہ مقیم ہو گیا، وہ پوری نمازیں پڑھے گا، 4 رکعت پڑھے گا. اب سفر کے دوران واپسی میں کوئی نماز قضا ہو گئی، جیسے مغرب قضا ہو گئی اور عشاء کے ٹائم وہ گھر پہنچا رات میں 12 بجے، تو عشاء کا ٹائم ہے تو اس کو تو پوری پڑھنا ہے عشاء. لیکن مغرب جو قضا ہوئی ہے تو 3 رکعت پڑھنا ہے. مان لو اگر عصر قضا ہوئی ہوتی تو 2 رکعت پڑھنا ہے. سفر میں جیسی قضا ویسی بعد میں ویسی ادا. سفر میں جیسی قضا 3 والی 4 والی 2 4 والی قضا ہوئی ہے تو اس کو سفر میں 2 پڑھتے ہیں، تو جب اس کی قضا کریں گے تو 2 ہی پڑھیں گے. یہ نہیں کہ اب اپنے گھر پر آ گئے تو 4 رکعت پڑھیں گے، ایسا نہیں. ظہر قضا ہوئی سفر میں تو 2 رکعت ہی پڑھنی. عشاء کا وقت باقی ہے یا مغرب کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ پہنچ گئے؟
یا عصر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے پہنچ گئے آپ گھر پہ، تو آپ کو 4 رکعت پڑھنا ہے. یا اپنے گھر پر پہنچ گئے لیکن پڑھے نہیں، کوئی بات نہیں. صبح عشاء کا وقت صبح صادق تک رہتا ہے، پوری پڑھنا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رات میں بالغ ہوئے، احتلام ہوا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. رات میں بالغ ہوئے. احتلام سے بالغ ہوتا ہے بچہ 2 شکل میں بالغ ہوتا ہے، یا تو احتلام ہو جائے یا اس کی عمر 15 سال ہو جائے چاند کے اعتبار سے، لڑکا. اور لڑکی بھی جب اس کو حیض آ جائے تو بالغ ہو جاتی. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رات میں سوئے، نائٹ فال ہو گیا، پھر اٹھے، نہائے اور عشاء کی نماز پڑھے، کیونکہ عشاء کی نماز فرض ہو گئی، ٹائم تھا عشاء کا.